اور ان کے تقریباً 200 سال بعد معین الدین چشتی آئے، جب حالات پھر خراب ہو گئے ہندوستان کے، اور اتنے خراب ہو گئے کہ غورستان کے اندر شہاب الدین غوری نے خواب دیکھا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ان سے کہہ رہا ہے، اے شہاب الدین غوری شتاب کن و برجانب ہند توجہ کن و ای پرتویراج را زندہ بگیر، خداوند تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودان۔ اے شہاب الدین غوری جلدی کرو، اے ہندوستان کی طرف پہ توجہ کرو، یہاں مسلمانوں کو بہت تکلیف ہے، اور یہ برگشت ہے خدا مردود پرتویراج، اللہ اس کو زندہ پکڑ کے تیرے ہاتھ میں دے دے گا اور آپ کو سلطانی ہند ملنے والی ہے۔ غورستان میں خواب دیکھ کے شہاب الدین بیدار ہوا 612-17 کے آس پاس۔ وہ ذرا سے پوچھا، انہوں نے کہا علماء کو بلاتے، علماء کرام کو بلایا۔ چند دن گزرے تو ایک اور خواب بالکل بھی انہی الفاظ سے دیکھا، اے شہاب الدین غوری شتاب کن و بار جانب ہند توجہ کن و ای برگشت خدا مردود زمانہ پرتویراج را زندہ بگیر، خداوند تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودان۔ جب دوبارہ خواب دیکھا تو علماء نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہاں کا کوئی نیک خدا ترس بندہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے۔ شہاب الدین غوری نے تحقیق احوال کے لیے ایک وفد ہندوستان روانہ کیا۔ وہ وفد واپس آیا، انہوں نے کہا مسلمان جوان لڑکیوں کو ہندو بغیر ماں باپ کی اجازت کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور مؤذن کی زبان کاٹی جا رہی ہے کہ تم نے اذان کیوں دی، اور کہیں بھی گائے کا چمڑا یا گوشت ملے تو آس پاس کے 50-60-100 آدمیوں کو مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ایسا ظلم عام ہے۔ شہاب الدین غوری نے لشکر تیار کیا، غورستان سے روانہ ہوا اور ہندوستان آیا۔ نارائن اس زمانے کی جگہ تھی، نارائن کہلاتا تھا۔ نارائن کے میدان میں جنگ ہو گئی گھمسان کی، لیکن شہاب الدین غوری کو شکست ہو گئی، اور وہ نیم جان ہو کر اپنے وزیر و کمانڈروں نے اٹھا کے میدان سے لے بھاگے۔ کر فر، یہ جہاد کیسے ہے؟ اس سے کوئی گھبراتا ہے؟ شکست ہو گئی، شکست ہو گئی، شکست نہیں ہوگی تو خدائی کا دعویٰ کرو گے کیا؟ پشاور سے جب لشکر گزر رہا تھا، جنگل میں مغرب کا وقت ہوا، آذان کی آواز آئی تو شہاب الدین غوری نے کہا لشکر کو کہ رک جاؤ، کہیں آذان ہو رہی ہے۔ تلاش کیا تو اندر جنگل میں ایک جھونپڑی میں ایک ملنگ نے اذان دی۔ مغرب کی اذان دے کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، یہ لوگ پہنچ گئے، انہوں نے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد ان کو کہا کہ میں نے ابھی ابھی پرندے شکار کیے ہیں، اور چند لمحوں میں اس کو آگ پہ سینکتا ہوں، کھلاتا ہوں آپ۔ یہ بیٹھ گئے تھکے تھکائے، انہوں نے وہ شکار جو کیا تھا اسے آگ پہ سینکا اور شہاب الدین کو اور ان کے لوگوں کو پیش کیا، اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں اور کہاں گئے تھے؟ کہا میرا نام شہاب الدین ہے، میں غورستان سے آیا ہوں، میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اس کے نتیجے میں ہندوستان گیا، پرتویراج بہت ظلم کر رہا ہے۔ پھر کہا شکست ہو گئی، دوبارہ آؤں گا۔ کہا کب آئیں گے؟ کہا 3 سال بعد۔ کہا کتنی فوج لاؤ گے؟ کہا 12,000۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مسلمان 12,000 فوج ہو اللہ ان کو ضرور فتح عطا فرمائے گا، ترمذی شریف کتاب الجہاد۔ ملنگ بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اس کو کہا کہ آپ خوشی سے وقت پر آئے، اللہ آپ کو سرخرو کر دے گا۔ مورخین لکھتے ہیں 3 سال بعد شہاب الدین غوری دوبارہ آیا،
اور اسی میدان نرائن میں دوبارہ گھمسان کی رن لڑی گئی، پرتوی راج زندہ پکڑا گیا، اس کی فوج ماری گئی اور میدان شہاب الدین غوری کے ہاتھ آیا، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ عصر کا وقت قریب تھا، شہاب الدین نے پوچھا جنگ تو ختم ہو گیا، کوئی جگہ ہے جہاں پر عصر کی جماعت کرنا؟ تو لوگوں نے کہا جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اندر گلی کے اندر ایک چھوٹا سا میدان ہے، اس میں ایک ملنگ بادشاہ آیا ہوا ہے، ٹھہرا ہے اور وہ نمازیں پڑھتا ہے۔ تو شہاب الدین غوری تلوار اور نیزوں کے ساتھ گھوڑوں پر اس گلی میں داخل ہوگا، جا کے دیکھا ملنگ بادشاہ نماز کی جگہ ٹھیک کر چکا تھا، اور آگے ہو کے نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر کے بادشاہ کو فتح کی مبارکباد دی۔ بادشاہ نے جو ملنگ بادشاہ کو غور سے دیکھا تو ملنگ بادشاہ وہی ہے جو خواب میں آیا ہے، اور وہی ہے جو پشاور کے جنگل میں دیکھا گیا، اور ملنگ کے کپڑوں پر خون کے قطرے ہیں جگہ جگہ۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ بھی بالفعل لڑائی میں ساتھ شریک ہے۔ نام پوچھا تو کہا میرا نام معین الدین چشتی ہے، میں چشت سے آیا ہوں۔ یہ کاملین اولیاء تھے اور یہ وقت کے پیران طریقت تھے جو صف اول کے اعلیٰ درجے کے مجاہد و مومن تھے۔ شہاب الدین غوری نے حضرت سے مشورہ کیا کہ حضرت ہندوستان کی حکومت بہت مشکل ہے، مجھے آخر کار غورستان جانا پڑے گا، کوئی ایسی دعا کرو یہاں خیریت رہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ دہلی کا پایتخت قطب الدین کے حوالے کرو، قطب الدین ایبک، جن کی قبر لاہور میں ایک بالکل بے پرسان جگہ میں ہے، جو کاملین ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ان کے بیداد سے ان کو بچاتا ہے۔ ان کا جانا کیا ہے، جیسے خر ٹٹو کے مزار پہ جا رہا ہے، تو خر اور ٹٹو سے خدا ان کو بچا رہا ہے۔ میں کبھی کبھی لاہور جا کے حضرت کے یہاں فاتحہ پڑھنے حاضر ہوتا، قطب الدین کے دہلی حوالے کر دیا گیا، اور ہندوستان میں امن، عدل، توحید اور سنت کا اجرا شروع ہو گیا ہے۔ یہ 6 صدی ہجری ختم ہو رہی ہے، 7ویں شروع ہو رہی ہے۔ ہندوستان کی مشہور تاریخ معین الہند، اس میں سارا واقعہ موجود ہے۔ مولیان تاریخ ختم کرے اس نے نہیں خبر سوار تخید ہے بندر الدا کی گوری الکار سے بھائی کی نہیں۔ ہاں، معین الہند حضرت کے احوال پر بہترین کتاب ہے، اور فارسی بڑے بڑے مدونات موجود ہیں اس میں۔ آج لوگ سید علی اجویری کے دربار پہ جا کے مرادیں مانگتے ہیں، مشکلات حل کرواتے ہیں، اور قسم قسم کے کفر اور شرک کے مظاہرے کرتے ہیں، اور حضرت کی روح پرفتوح کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تکلیف ہوتی بزرگوں۔ ایک بات میں نے نہیں کہی، زندگی بھر اس کے خلاف کام کیا اور میری طرف منسوب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہو۔ اس لیے مبتدی اولیاء کرام کا متبع نہیں ہے، مبتدی اولیاء کا بدترین دشمن ہے، بدخواہ ہے، اور ان سے کل کائنات کے بزرگان دین کے ارواح ناراض ہیں، ان سے ان کو صدمے پہنچ رہے ہیں۔ سید علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب اعلیٰ درجے کی کتاب، اعلیٰ درجے کی کتاب، بہترین نسخہ بخارا سے میرے پاس آیا ہے، اور اس کا ثانی نسخہ دنیا میں نہیں۔ حضرت کے 2 دیوان فارسی اور عربی دونوں میرے پاس موجود ہیں۔ حضرت کے عربی اپنی سلاست اور جزالت میں حماسی اور معرّی سے بلند عربی،
محمود کا زمانہ اور حضرت کا زمانہ ایک ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین یہ سب کے سب انبیاء کے سچے جانشین تھے۔